ایک حکیم صاحب تھے ہمارے ایریا میں جہاں میں پہلے رہا کرتا تھا، وہ بھی 80-85 سال میں لال ٹماٹر کی طرح سرخ، جب ہاتھ پکڑتے تھے تو ہاتھ چھڑوانا ممکن نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، بیٹا دبلا حکیم اور موٹا فقیر اس پہ کبھی اعتماد مت کرو. بڑی زبردست بات تھی کہ یہ فقیر ہے تو موٹا کیوں ہے، اس کا مطلب ایکسٹرا اس کو کھانے کو مل رہا ہے. اور دبلا حکیم کا مطلب اگر یہ اتنا اچھا ہے تو اپنے آپ کو موٹا کیوں نہیں کر سکا، یہ خود بیمار کیوں ہے بھائی، خود بیمار کیوں ہے. تو یہ مسلمانوں کی جو ترقی تھی میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ تھی. آج بھی کتابیں ملتی ہیں، ایک کتاب ہے بیاض کبیر، کیا نام ہے اس کا، بیاض، وہ خرید کے گھر میں رکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حکیموں کی ریسرچ کیا تھی. یہ بات خوب یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ میرا بیان سن کے کسی قبلہ حکیم کے پاس پہنچ جائیں نبض دکھانے. آج کل اس میں فراڈ بہت چل رہا ہے، ایک سے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے الو بنانے کے لیے، کیونکہ حکومت کی سرپرستی نہیں ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے. زمین آسمان کے قلابے ملا دے گا، میں یوں ہوں میں یوں ہوں، اور کوئی ایسی جعلی دوائیں بھی کھلا دیتے ہیں. ایک حکیم کا میں نے قصہ سنایا تھا، وہ پیناڈول اور یہ جو آپ کی ڈسپرین ہے اس کو کوٹ کے سفوف بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور چورن میں ملا کے لوگوں کو کھلاتے تھے. تو جو بھی وہ کھاتا تھا وقتی طور پر آدمی جب اسپرین جب جائے گی آپ کے معدے میں تو ریلیکس ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں واہ بھائی حکیم صاحب کا چورن بڑا زبردست ہے. بڑا فراڈ ہے اس میں. باقی مجھے کال کر کے نہ پوچھیں کہ آپ اچھے حکیم کا پتہ بتا دیں، کیونکہ میں یہاں کسی کی حکمت کو یا کسی کی دکان کو چمکانے کے لیے نہیں بیٹھا. نہ میں فون پہ بتاؤں گا نہ میں بیان میں بتاؤں گا، وہ آپ خود ہی تحقیق کریں. کوئی یہ سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتا تو ڈاکٹروں سے جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی ترقی کی مسلمانوں نے میڈیکل سائنس میں، تو حکیم جو تھے چونکہ اپنی زبان تھی، اردو تھی، فارسی تھی اور عربی تھی، تو وہ علماء سے محبت بہت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں بھی اور مولویوں میں بھی فرق نہیں ہوتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی پڑھے لکھے ہیں اور ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور ہم نے طب کا علم حاصل کیا. آپ آج بھی دیکھ لیں جو پرانے حکیم ہیں، کوئی دینی مدرسے کا طالب علم چلا جائے تو اس سے پیسے نہیں لیں گے، وہ علماء کا بہت احترام کریں گے، خود بھی نماز کے پابند ہوں گے. لیکن جب ہندوستان میں حکمت کا علم ختم ہوا اور میڈیکل سائنس آئی اس کی جگہ، وہ بھی صحیح علم تھا، اس کے بھی بہت فائدے ہیں. یقیناً اس نے جو ترقی کی ہے وہ آج حکمت ترقی نہیں کر سکی، کیونکہ اس پہ حکومتی، جب آپ کے پاس حکومت نہیں ہوتی تو پھر آپ کی ترقی رک جاتی ہے. آپ جب غلام بن جاتے ہیں تو آپ کی ذہانت سے، آپ کے علم سے دوسرا فائدہ اٹھائے گا، دوسرا آپ کے ہنر کو کیش کرائے گا، آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو جب میڈیکل سائنس آئی، انگریز آیا، تو انگریز جب پڑھاتا تھا تو اس کا پڑھانے کا اسٹائل کچھ اور ہوتا تھا، اس نے مذہب کو بالکل نکال دیا. تو آپ پرانے زمانے کے ڈاکٹر دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کہیں سے ان میں اسلام کا آپ کو تصور نظر نہیں آئے گا. ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کی سوچ، یہ تو بعد میں علماء کی اور تبلیغ والوں کی محنت اور بہت سی دینی تحریکوں کی محنت ہے کہ ڈاکٹروں کا ایک بہت بڑا طبقہ دین کی طرف آ گیا، ورنہ یہ راہیں بالکل الگ ہو گئی تھی. وجہ کیا ہے؟ میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ انگریز کا جو نظریہ تھا، جب یونیورسٹیوں میں لوگ آج بھی دیکھ لیں MBBS جو کرتے ہیں ان میں دیندار کم ہی ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دین کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اس میں مذہب کا تصور آتا ہی نہیں ہے. اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے یا گاڈ کے تصور کو آپ اپنی زندگی سے نکالیں، پھر ریسرچ کریں، پھر تحقیق کریں. یہاں ایک بہت بڑی غلطی انسان سے یہ ہوتی ہے کہ انسان نے میڈیکل سائنس میں ریسرچ کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے انسان کے مادے کو تو سامنے رکھا، انسان کی روح کو اور روحانیت کو زندگی سے نکال دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کی زندگی گزارنے کے بھی وہی اصول اور ضابطے بن گئے جو گدھے کی زندگی گزارنے کے ہیں.
نہیں یار یہ میرا خیال ہے ابھی میں سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ گدھے کو کیا کھانا چاہیے؟ بھائی ریسرچ یہ ہے کہ گھاس کھانی چاہیے، کبھی کبھی جو بھی کھلا دو، کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی نہلا بھی دو اس کو، کیونکہ گدھے کی صحت کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے جس میں وہ رہے، اس سے زیادہ ٹیمپریچر ہوگا تو گدھا مر جائے گا، بہت کم ٹیمپریچر ہوگا تو سردی سے مر جائے گا۔ تو میڈیکل سائنس میں انسان کے بارے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اس کو ہفتے میں اتنی دفعہ نہانا چاہیے، اس کو یہ چیزیں کھانی چاہیے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹیمپریچر اتنا رہنا چاہیے، اس سے زیادہ ہوگا تو مر جائے گا، اس سے کم ہوگا تو مر جائے گا۔ اس سے آگے یعنی جو مادی زندگی ہے نا جانور کی، وہی انسان کی مادی زندگی۔ حالانکہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو اور بھی ہے، وہ پہلو ہے روحانیت۔ انسان سچا یا جھوٹا بھی ہوتا ہے، وفادار یا بے وفا بھی ہوتا ہے، اچھا اور برا بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ڈاکٹروں میں، اب تو انٹرنیٹ پر بہت زبردست تحقیقات آ رہی ہیں، ڈاکٹروں میں اکثریت بددیانت ہے۔ اکثریت کیوں بددیانت ہے؟ میڈیکل ریپ والے کیا کرتے ہیں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آپ ڈاکٹر اگر ان کی دوائیں زیادہ بکوائے گا تو پھر اس کو گفٹ زیادہ ملتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ڈاکٹروں کی اکثریت یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ میں اور آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اعتماد کر کے جاتے ہیں اور اسی اعتماد کی اس کو فیس دیتے ہیں۔ یہ فیس اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ میرے لیے جو چیز سب سے زیادہ مناسب ہو آپ مجھے وہ دوا تجویز کر کے دیں۔ ایک دوا سستی ہے اور ایک مہنگی ہے، آپ جان کر مہنگی لکھ کے دے رہے ہیں چونکہ آپ کو اس کے بدلے میں سوئٹزرلینڈ کا ٹکٹ ملے گا، آپ کو اس کے بدلے میں گفٹ ملیں گے۔ یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ روحانیت بالکل ختم۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر اکثر وہ دوا لکھ کے دیتے ہیں جو اس کے پڑوس میں جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے ملے گی، کیونکہ وہاں بھی ڈاکٹر کا کھانچا بول لو یار چل رہا ہوتا ہے، وہاں بھی کھانچا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بددیانتی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، لوگ صبح و شام مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مولویوں میں اتنے فراڈی نہیں ملیں گے آپ کو، فراڈی ہوتے ہیں مولویوں میں بھی، اتنے نہیں ملیں گے جتنے آپ کو ڈاکٹروں میں ملیں گے۔ آپ تحقیق تو کر کے دیکھو ذرا، اچھے بھی ہیں یقیناً، بڑے نیک لوگ بھی ہیں، اکثریت خراب ہو چکی ہے۔ پھر ڈاکٹر ایک بہت بڑی بددیانتی یہ بھی کرتے ہیں کہ جو اینٹی بایوٹک آپ کی ریزسٹنٹ پاور کو ختم کر رہی ہیں، ڈاکٹر کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ اس اینٹی بایوٹک سے اس کی قوت مدافعت ختم ہو رہی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو جلدی سے ٹھیک کر دو، کیونکہ اگر جلدی سے ٹھیک نہیں کیا تو یہ میرے پاس دوبارہ بولو نا بھائی نہیں ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ مریض سے ایسے پیش آئے جیسے باپ اپنی اولاد کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ بڑا مبارک شعبہ ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، العلم علمان، علم الدین و علم الطب۔ علم حقیقت میں دو ہی ہے، ایک دین کا علم اور ایک طب کا علم، میڈیکل سائنس کا علم، کیونکہ یہ دونوں بڑے مبارک علم ہیں۔ طب کے ذریعے آپ انسانوں کی حیات کا ذریعہ بنتے ہیں، انسان کی بقا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ایک انسان کی جان جس نے بچائی گویا تمام انسانوں کی اس نے جان بچائی۔ میں اگر آپ کو ڈاکٹروں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ کلینک جانا ہی چھوڑ دو گے، اس لیے میں نہیں سنا رہا زیادہ۔ کیا کچھ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں، میرے پاس ڈاکٹرز کی کالز بھی آتی ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہاں جاب جائز بھی ہے یا نہیں ہے، گائنی میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو ایک نئی کہانی ہے، بات بات پہ آپریشن، بات بات پہ آپریشن۔ میں ایک ڈاکٹر سے لڑ پڑا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہر دوسری تیسری خاتون کے آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے، یہ کیا قدرت کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کا اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہے؟ انہوں نے کہا قدرت کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے، اصل میں ایکچولی غذائیں ایسی ہیں، ایکچولی خوراک۔ میں نے کہا بھینس بھی تو وہی گھاس کھا رہی ہے یوریا سے بنی ہوئی،
بلیاں بھی تو وہی کھا رہی ہیں. بلیاں کون سی آج دیسی مرغیاں کھاتی ہیں؟ اور بھائی بلی کیا کھاتی ہے؟ یہی فارمی مرغی کی ہڈیاں کھاتی ہے نا. اس کو دیسی کہاں سے ملے گی؟ ہر مخلوق، ہر جانور کے نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے. یہ کمبختی کس پہ آئی ہوئی ہے؟ انسانوں پہ آئی ہوئی ہے. یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے عورت کی ولادت ہو جانا. ہزاروں میں کوئی ایک بیمار ہوتی ہے. یہ تو نیچرل پروسیس ہے، ایک قدرتی عمل ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قدرت کی طرف سے نہیں ہو رہا. یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ ڈاکٹروں کی طرف سے. ایک دینی ادارہ تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے اپنا ایک ہاسپٹل بنایا. وہ جو عالم تھے، بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. میں نے ان سے براہ راست یہ واقعہ سنا ہے. انہوں نے کہا ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا. ہم نے کہا مدرسے کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں، غریبوں کا علاج ہوگا، اس میں علماء کی نگرانی میں کام کرے گا. وہاں ہم نے پابندیاں لگائیں کہ بھئی یہ 2 نمبر ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے، ہمیں پیسے تو کمانے نہیں ہیں اس سے. وہاں 2 نمبر یہ ہوئی. وہ بتا رہے کہ وہاں بھی شروع ہو گئی. ایک خاتون کو لایا گیا، بتایا گیا کہ یہ آپریشن کے بغیر بچہ نہیں ہو سکتا. وہ بیچارے غریب لوگ تھے یا کیا تھے، ٹرسٹ میں بھی ظاہر ہے کچھ پیسے تو جمع کرانے پڑتے ہیں نا. اس نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. بیوی کو لے کے واپس گیا، ٹیکسی میں ہی بچے کی ولادت ہو گئی. اس طرح کے جب کیسز سامنے آئے، انہوں نے فوراً ہسپتال بند کیا. انہوں نے کہا یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اس کو سدھارنا بہت مشکل. خام خواہ علماء بدنام ہوں گے. تو یہ گڑبڑ کون کر رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر کر رہے ہیں. کبھی جب مولویوں کو گالیاں دیا کریں میرے بھائی، تھوڑی سی ڈاکٹروں کو بھی. اچھے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، اچھے بھی ہوتے ہیں سب جگہ ہی. اور مولوی اتنا کرپٹ نہیں ہوتا. ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ بڑے خاندانی قسم کے کرپٹ ہوتے ہیں، مانتا ہوں. لیکن عجیب بات ہے، جو مولوی میں جتنا بڑا 2 نمبر ہوگا، رش اسی کے پاس زیادہ ہوگا. روحانی والے تو سارے بیکار ہیں، جادو ٹونا، یہ دکانیں چمکاتے ہیں اپنی بیٹھ کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپریشن بات پہ لکھ کے دے دینا، دوائیں لکھ کے دے دینا. کل میں نے ایک مضمون پڑھا بڑا زبردست، اور انٹرنیٹ کی ہر تحقیق کا اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ اس کو فالو کریں. انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کے چینل دیکھ کے کبھی متاثر نہ ہوا کریں. تو پتہ نہیں کیا کہ ہر آدمی اپنے چینل کی کو جو ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے وہ اوٹ پٹانگ پھینک رہا ہے. لیکن بعض چینل واقعی معتبر ہیں، ان میں اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو آپ کو اچھی صحیح معلومات دیں گے. انڈیا کا ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے جو ہربل دوائیں یا آپ کی خوراک کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے تھے کہ بھئی اس بیماری میں آپ یہ کھا لیں، اس بیماری میں آپ یہ کھا لیں. سادہ چیزیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس بیچارے، وہ ہندو تھا لیکن بہت اچھا ڈاکٹر تھا، اس بیچارے کو وہاں مار دیا. کیونکہ دوائیوں کی کمپنیاں یا ڈاکٹروں کی دکانیں اس سے کیا ہو رہی تھیں؟ بند ہو رہی تھی. مار دیا اس کو. تو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تقریباً سب آپس میں بہن بھائی ہیں ان حرکتوں میں. حکیم سعید کو مار دیا ہمارے یہاں لوگوں نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ روحانیت ختم ہو گئی، اب پیسہ کمانا مقصد ہے، پیسہ کمانا. تو پیسے، اب یہ کاروبار بن چکا ہے، بزنس بن چکا ہے. تو پیسے تو ایسے نہیں کمائے جائیں گے کہ ایک مریض آپ کے ہاسپٹل میں آیا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ ذرا جوشاندہ بنا کے پی لو، یا ایسا کرو ادرک کے قہوہ بنا کے پی لو، ٹھیک ہو، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے تو ہسپتال بولو نا یار نہیں چلتے. ایک ہاسپٹل ہے کراچی کا، بڑا مشہور ہاسپٹل ہے، نام نہیں لوں گا میں. تو ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا، بہت قریبی ہیں میرے، ان کا بھی نہیں بتاؤں گا وہ کون ہے جنہوں نے مجھے بتایا. ہر چیز کا حوالہ دینا مناسب نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایمان بالغیب بھی ہوتی ہیں. تو کیونکہ ورنہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے. تو ایک پیشنٹ تھا ڈاکٹر کے سامنے، خاتون تھی کوئی، ان کا بیٹا آیا دبئی سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے. ڈاکٹر نے کہا اس کو ایک ٹیکا لگاؤ تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے. پھر ہم بیٹے کو بتائیں گے اتنی سخت بیمار ہیں، ان سے کیا نکالیں گے؟ پیسے. یہ فراڈ بھی ہوتے ہیں. ورنہ یہ والا فراڈ تو تقریباً، یہ جو لیبارٹری میں ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، یہ والی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواؤ، وہاں کھانچا کھلا ہوا ہوتا ہے.
بعض لیبارٹری ایسی ہیں ان کے ٹیسٹ آپ ڈاکٹر کو لا کے دیں گے وہ پھاڑ کے پھینک دے گا کہ یہ والا نہیں میں مانتا. اچھے لوگ بھی ہیں, آپ ہر ایک کو برا نہ سمجھیں, اچھے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگ دنیا میں سبھی ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس نظام عالم کو برباد کر دے گا. لیکن یہ ہو رہا ہے اور ہماری پبلک بھی فراڈیوں کے پاس زیادہ جاتی ہے. میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, وہ اینٹی بایوٹک نہیں دیتے تھے, وہ مریض کو بہت لمبا کھینچتے تھے, منع کرتے تھے, کہتے تھے کہ خاص طور پر بچوں کو نہیں دیتے تھے اینٹی بایوٹک, بھائی چلنے دو, اس میں ریزسٹنٹ پاور پیدا ہوگی, پھر جوان ہوگی بیمار نہیں ہوگا. میرا اپنا علاج بھی انہی کے ساتھ چلتا تھا, میری والدہ مجھے وہاں لے جاتی تھی, کبھی بخار ہوا تو. اب سب پریشان ہو جاتے تھے, بھائی جلدی ٹھیک کرو. لیکن پہلے خواتین میں صبر ہوا کرتا تھا, بچہ بیمار ہے, 1-2 ہفتہ بخار ہے, صبر تحمل سے برداشت کر رہی. آج کل نہ مردوں میں صبر ہے نہ لیڈیز میں صبر ہے. اگر میں صرف یہ کہہ دیتا خواتین میں صبر نہیں ہے تو پھر ایک دم کلپ آنا شروع ہو جاتے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دونوں میں آج کل صبر ختم ہو گیا, ایک ایک لفظ ناپ تول کے کہنا پڑتا ہے بھائی. تو اب اس میں وہ جو تھے ڈاکٹر, وہ مجھے فیور ہوتا تھا, بخار ہوتا تھا تو تھوڑی سی دوا دے دیتے تھے, وہ چلاؤ اس کو چلاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچپن میں اینٹی بایوٹک نہیں کھائیں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 15 سال کی عمر کے 13-14 سال کی عمر کے بعد تو مجھے 30 سال کی عمر تک کبھی بخار ہوا, شدید سردی ہو, کیسا ہی یعنی سخت ترین سردی میں رہا ہوں, ایسی سردی کہ آپ پانی پھینکیں فوراً برف بن جائے, ٹھنڈی ہواؤں میں کھیلا ہوں میں, یخ. لیکن الحمدللہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے یاد آتی تھی, وہ کہتے تھے کہ اگر بچے کو بچپن میں آپ نے اینٹی بایوٹک کا عادی بنا دیا تو اس میں قوت مدافعت, بولو بھائی, بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اب شروع ہو گیا. وہ کیوں ہوا, وہ بڑی لمبی ایک اٹیک ہوا تھا, وہ ہجامہ کروانے سے. ہمارے یہاں جب کوئی چیز چلتی ہے نا تو بس سب اسی کے پیچھے بھاگنا شروع ہوتے ہیں. مجھے الحمدللہ بہت طویل عرصے تک کوئی بیماری نہیں ہوئی, بڑی بیماری, پوری جوانی الحمدللہ بہت اچھے سے گزار دی. نہ بخار ہوتا تھا, اور نزلہ زکام کھانسی تھوڑا بہت وہ چلتا ہے, وہ تو سب کو ہی ہوتا ہے, پاکستان ہے, نہیں بھی ہوتا پاکستان تو بھی ہوتا ہے. بلکہ یہ نزلہ زکام تو صحت کے لیے کسی حد تک ضروری بھی ہے. یہ جسم کی زکوٰۃ ہے جو نکلتی ہے, خون کی زکوٰۃ ہے جو زکام کی صورت میں نکلتی ہے. تو بیماری ایک دفعہ آئی, اٹیک کیسے ہوا کہ وہ ہجامہ کروایا تو یہاں سے بھی انہوں نے کہا فاسد خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. 8-10 پوائنٹ انہوں نے کہا کہ فاسد خون ہے, جتنا نکلے. تو جب وہ سارا خون نکل گیا تو اندر ظاہر ریزسٹنٹ پاور کیا ہو گئی, تو کوئی ایک آدھ مچھر نے کاٹ لیا ہوگا کہیں, اگلے ہی دن کیا ہو گیا, ملیریا ہو گیا. پھر جو تباہی والا بخار آیا ہے, شروع میں وہ ملیریا کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ملیریا ہے, بہت عجیب مصیبت میں, کیونکہ اتنے عرصے سے بیماری نہیں دیکھی تھی. پھر جب ہوئی تو پھر بڑی خطرناک. وہ مادہ فاسدہ نکلنے پر ایک چھوٹا سا بتا دوں, وہ ایک حکیم صاحب تھے, وہ ہر ایک کو جلاب کی, آج کل کے جو ڈرامے باز چل رہے ہیں نا ان کا بتا رہا ہوں تاکہ آپ زیادہ متاثر نہ ہو, وہ ہر ایک کو جلاب کی دوا دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کو جمال گوٹا کھلائیں گے, پہلے اس کا مادہ فاسدہ موشن کے ذریعے نکلے گا, گند بلا نکلے گا, پھر علاج کروں گا میں اس کا. ہر ایک کو مادہ فاسدہ پہلے نکالتے تھے وہ اس کا. ایک بہت ہی دبلا پتلا مریض ان کے پاس گیا, ان کے گھر والوں نے کہا کہ حکیم صاحب یہ بیچارہ ویسے ہی اتنا باریک سا ہے, یہ موشن اور دست برداشت نہیں کر سکتا, یہ مر نہ جائے کہیں, تو بہت کمزور ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے مادہ فاسدہ نکالیں گے اور اس کے بعد علاج کریں گے. پہلے مادہ فاسدہ کا نکلنا ضروری ہے. جمال گوٹا کھلا دیا اس کو. اب جب کھلایا تو اس کا مادہ فاسدہ مسلسل نکل رہا ہے. لوگ حکیم صاحب کے پاس آئے, حضرت اس کا تو مادہ فاسدہ نکلتا جا رہا ہے, کمزور ہو گیا. حکیم صاحب نے کہا مادہ فاسدہ جتنا نکلے اتنا اچھا ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. خیر جی, لوگ پھر آ کے کہہ رہے حضرت بریک لگوائے کچھ, ان کو بریک لگانی نہیں آتی تھی, ایسی دوا نہیں تھی ان کے پاس جو مادہ فاسدہ کو نکلنے سے روک دے. اب یہ تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, فاسد مادہ ہی نکل رہا ہے نا, فاسد چیز ہی نکل رہی ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. بالآخر وہ مریض مر گیا بیچارہ. حکیم صاحب کے پاس لوگ حضرت وہ تو مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے.
ورنہ یہ گند کہاں لے کے جاتا؟ قبر میں. صاف ستھرا ہو کے قبر میں جا رہا ہے. اس پہ شکر ادا کرو. سارا مادہ فاسدہ. موت تو ایک وقت ہے، مقرر ہے، آنی ہے. تقدیر پر ایمان نہیں ہے کیا؟ وہ تو مرنا تو تھا. شکر کرو کہ مادہ فاسدہ نکال کے مرے. تو میرا بھی حجامہ کے ذریعے پورا مادہ فاسدہ انہوں نے نچوڑ لیا تھا. حجامہ سنت ہے مگر ذرا تمیز سے. ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. تو خیر، میں یہ کر رہا تھا کہ چونکہ روحانیت بالکل ختم ہو گئی تو اب لوگوں کو ٹھگا بھی جا رہا ہے. وہی میڈیکل سائنس جو آپ کو اللہ تک پہنچاتی تھی وہی آپ کو اللہ سے غافل کر رہی ہے. قرآن مجید نے اللہ کے وجود اور اللہ کے وحدانیت پر انہی چیزوں کے تو حوالے دیے جن چیزوں کو آج لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. انہی چیزوں کے تو حوالے دیے. تو ان کے تو لیبارٹری میں ٹیسٹ اور تجربوں سے آپ اللہ کے اور قریب ہونے چاہیے. ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دل کیسے دھڑکتا ہے، معدہ کیسے کام کرتا ہے، کان کیسے سنتے ہیں، آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، اس کے دل میں تو اللہ کی وحدانیت پر اور زیادہ ایمان آنا چاہیے. لیکن وہ بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور دور ہوتا چلا. ایک رکشے والا نماز پڑھ لے گا مگر ہمارے ہاں ایجوکیٹڈ آدمی نماز نہیں پڑھے گا. وہ بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے.